بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل قرآن بھی ہیں، اہل اسلام بھی ہیں، نبی کے امتی بھی ہیں، آخری زمانے کے مسلمان بھی ہیں۔ ہمیں ان ایام میں بالخصوص اور بالعموم ہر مجلس میں جو توفیق شرکت کی حاصل ہوتی ہے، اتنی دیر تک ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاتے ہیں، اور عصر مصطفیٰ میں بار بار پلٹنے کی ضرورت یوں ہے کہ ہم نبی کی امت ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ظاہری طور پر سرکار دو جہاں 63 برس کی زندگی گزار کر گئے اور ان کی نبوت قیامت تک کی ہے، لہٰذا وہ جو 63 برس کی زندگی ہے اس میں اتنی جامعیت، معنیت اور وسعت ہونی چاہیے کہ قیامت تک کے مسائل کا حل ہمیں وہیں سے ملے۔ چنانچہ ہم عصر مصطفیٰ کے محتاج ہیں، اس زمانے میں جانا چاہتے ہیں، اس زمانے کو اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ شخصیت اور کسی بھی بڑے آدمی کے لیے جو واقعی طور پہ بڑا ہو، اس کے لیے ان 4 باتوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ لفظ اور بہتر کروں کہ سیرت کے 4 رکن ہیں۔ کسی کی بھی سیرت اس وقت تک سیرت نہیں کہلائے گی۔ سیرت اور تاریخ میں فرق ہے۔ تاریخ اس زمانے کے حالات کو بیان کرنا کہلایا جاتا ہے، اور سیرت اس زمانے میں موجود کامیاب شخصیتوں کی روش اور طور طریقوں کو کہا جاتا ہے۔ ان کے طور طریقے، ان کی روش اس زمانے کے حالات کو بناتی ہیں، منظم کرتی ہیں۔ اس کی روش اس زمانے کے حالات کو گویا ترتیب دے رہی ہو۔ لہٰذا سیرت، علماء کرام عربی دان تشریف فرمائیں کہ سیرت بروزن فعلا، فعلت، سین کے نیچے زیر ہے، خاص روش اور خاص طریقے کو سیرت کہا جاتا ہے، ہر زندگی کو سیرت نہیں کہا جاتا۔ یعنی ہر شخصیت کی سیرت بھی نہیں بنے گی۔ سیرت اس کی بنے گی کہ جو اپنے رویوں پر اپنے اصولوں کو حاکم رکھتا ہو، اپنے طور طریقوں پر اپنے اصولوں کو حاکم رکھتا ہو۔ وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر اپنے اصولوں سے ہاتھ نہ اٹھاتا ہو۔ بظاہر وہ اپنے زمانے میں بہت زیادہ محبوب نہیں ہوتا، کبھی ایسا بھی ہے اپنے زمانے میں وہ شخص بظاہر محبوب نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے اس کی محبوبیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے پہچانا جاتا ہے، اسے مانا جاتا ہے، پھر اسے یاد کیا جاتا ہے۔ کتنے ہی تاریخ میں ایسے افراد گزرے ہیں جو اپنے زمانے میں متروک تھے اور لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں انہیں آئیڈیل بنایا گیا، نمونہ بنایا گیا۔ در حقیقت وہ لوگ تھے کہ جو اپنے زمانے کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے اپنی زندگیوں کو گزار رہے تھے۔ تو سیرت ایک خاص انداز زندگی کو، ایک خاص روش کو، ایک طریقہ کار کو کہا جائے گا۔ سیرت کے 4 بنیادی رکن ہیں۔ البتہ یہاں ان 4 رکنوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور آپ کی خدمت میں منظر عرض کروں کہ نبی مکرم سے متعلق بھی 3 طرح کی دیدیں ہیں، 3 طرح کے زاویہ نگاہ ہیں۔ سرکار کو 3 مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ سرکار کو ایک زاویہ نگاہ دیکھنے کا آپ کا نورانی پہلو اور نورانی جنبہ ہے، صرف اور صرف آپ کو نور کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، اور بشری تقاضے اور معاشرتی ضرورتوں کو یا نظر انداز کیا جاتا ہے یا اس پہ توجہ نہیں کی جاتی، اور بعض اوقات اس نورانی پہلو کو اتنا غالب رکھا جاتا ہے اپنی گفتگو میں کہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں تھے۔ وہ جو نورانی پہلو کو غالب رکھتے ہیں وہ اتنا زیادہ اس گفتگو کو بیان کرتے ہیں کہ جس میں مثلا سرکار کے نالین مبارک کا ذکر معلوم ہوا کہ کثرت سے ہو رہا ہوتا ہے، منہ مبارک کا ذکر، آپ کی آنکھ میں جو سرکار سرما لگاتے تھے اس کا ذکر، حتیٰ سرمے کے لیے جو سرکار جو سلائی کا استعمال کرتے تھے وہ کون سی لکڑی کی بنی ہوئی تھی، کس درخت کے لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اور حتیٰ نبی مکرم کی خوشبو حضرت کون سی استعمال کرتے تھے۔ زیادہ نہ رکوں، صرف اتنا کہوں کہ اس موضوع پر بولنے والے حضرات اتنی باریک بینی سے نبی کی زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنی باریک بینی سے نبی کی زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں نبی کے ہاتھ سے گرنے والی
سوئی تو انہیں نظر آ جاتی ہے، مگر غدیر کی دھوپ میں نبی کے ہاتھوں پہ علی نظر نہیں آتا ہے۔ تمام تر روحانی اور نورانی پہلوؤں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ۔ مگر کیونکہ اس میں اعتدال نہیں ہوتا تو بہت اہم ترین منظر انہیں نظر نہیں آتے۔ اور دوسرا زاویہ نگاہ بشری تقاضا، بشریت، اور اس میں یہ لوگ اتنے افراط کا شکار ہیں کہ نبی مکرم کو اپنا جیسا کہہ بیٹھتے ہیں کہ وہ ہم جیسے تھے، اور کہتے ہیں جی اچھا وہ جو پہلے والے ہیں وہ میلاد کو زیادہ عنوان گفتگو قرار دیتے ہیں، یہ دوسرے والے جو ہیں یہ سیرت کو زیادہ عنوان گفتگو قرار دیتے ہیں، یعنی ایک گروہ میلاد والے اور ایک گروہ سیرت والے، اور سیرت والے اس حد تک بشری تقاضوں کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو غالب رکھتے ہیں اپنی گفتگو میں کہ پھر وہ بڑے بھائی سے زیادہ کہہ نہیں پاتے، اور پھر وہ تمام تر حضرت کی زندگی کی جو کیفیات ہیں انہیں اپنی کیفیات سے مشابہ قرار دے دیتے ہیں، اور بہرحال وہ پہلے والے پھر بھی بچ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اور یہ اس انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جو قبیلہ اس وقت یہاں بیٹھا ہے، یہ جو انجمن یہاں لگی ہوئی ہے، نہ ہم افراطی ہیں نہ ہم تفریطی ہیں، ہم نورانی پہلوؤں کو بھی اس پر غور کر کے اس سے استفادہ چاہتے ہیں، اور ہم بشری پہلوؤں پر بھی غور کر کے اس سے استفادہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہم جب بات کریں گے سرکار کی زندگی کے بارے میں تو ہم کہیں گے نوری بشر، ایک ایسا بشر جو نور تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس ذات کے اندر دونوں جنبے، دونوں پہلو غالب تھے اور یکساں تھے، لہذا جب وہاں سے نبی کو دیکھا جائے گا تو نور نظر آئے گا، اور جب یہاں سے دیکھا جائے گا تو بشر نظر آئیں گے۔ تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم یہاں سے دیکھیں، اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم وہاں سے دیکھیں، ہم تو وہ دیکھیں جو علی نے دیکھا ہے، ہم وہ دیکھیں جو جناب زہرا نے دیکھا ہے، ہمیں جو امام حسن اور امام حسین نے نبی دکھائے ہیں ہمیں وہ نبی دیکھنے ہوں گے۔ لہٰذا سیرت، اس کے 4 بنیادی رکن ہیں۔ سب سے پہلا رکن سیرت یہ ہے، کوئی انسان، میں نے عرض کیا کہ شخصیت کامیاب لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی انسان کامیاب شمار ہی نہیں کیا جا سکے گا جب تک اس کی زندگی میں یہ بات روشن نہ ہو کہ اس کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے، اس کا اپنے اللہ سے واسطہ کیسا ہے، اپنے اللہ کے لیے اس کے پاس وقت کتنا ہے، اپنے رب کا وہ کتنا احساس اور اس کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ اس کے پاس سارے جہان کے لیے تو وقت ہو مگر اس کے پاس اللہ سے بات کرنے کا وقت نہ ہو جس نے اسے صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ لہٰذا پہلا رکن سیرت عبادت ہے۔ یہ عبادت میں کیسا ہے، اس کا ربط اپنے مولا اور مالک سے کیسا ہے، دقت چاہوں گا۔ عبادت اگرچہ افضل ترین عبادت نماز ہے، لیکن نماز پڑھی جائے اور مزاج میں بندگی نہ ہو، اگر مزاج میں بندگی ہوگی تو پھر نماز، توجہ، نماز بھی ویسی پڑھی جائے گی جیسے اللہ چاہتا ہے۔ جب مشکل گھڑی میں نماز کے لیے اٹھائی ہی لیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا۔ صبح کی نماز، فجر کی نماز جو مشکل ترین نماز ہے، جب بستر چھڑوا ہی دیا تھا تو 4 رکعت پڑھواتا، مگر جو نماز مشکل ترین ہے وہ سب سے مختصر ترین ہے، اسے تمہاری رکعتوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مزاج بندگی کی ضرورت ہے۔ بتاؤ کہ تم، ضرورت بے معنی بتاؤ کہ تم بندے کتنے ہو۔ لہٰذا اپنے رب سے، میں اصلی مضمون کی طرف آؤں، اپنے رب سے اس کا تعلق کتنا گہرا ہے، یہ اس کے رکن اولین ہے سیرت کے حوالے سے۔ باب سیرت مصطفیٰ میں یہ بات کتنی روشن ہے کہ اللہ ہم سب سے چاہتا ہے کہ ہم مصلی پر آئیں، مگر نبی سے کہتا ہے مصلی چھوڑ کے بستر پہ بھی چلے جاؤ۔
قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ اتنا گہرا تعلق، اور بندگی ان کی طرف سے سجدہ اس کا حال یہ ہے، اور اس کی طرف سے ان کی بندگی کی جو قبولیت اور پذیرش ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج پر لے گئی۔ میں اور آپ تو کتنا ہی کہتے رہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، بندگی شعور آور ایک کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ بندہ لکیر کا فقیر نہیں ہوتا، بلکہ بندہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو طے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور ان پر عمل کرنے کی صلاحیت اور قابلیت بھی رکھتا ہو۔ تشخیص فرائض اور ادائے ذمہ داری، یہ بندگی کا ایک جوہر ہے۔ بندگی یہاں تک لے کر آئے اگر انسان کو، تب جا کر وہ بندہ کہلائے گا۔ ہم بہت مشکل ایام میں ہیں اس وقت، ہمارے پڑوس میں کچھ سیاسی حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ میں آج کی مجلس میں صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھوں گا، تفصیل سے مشوروں میں ہوں، رابطوں میں ہوں، 9 محرم کی نشر پار کی مجلس میں اپنے قومی پالیسی کا اظہار کریں گے۔ صرف اتنا کہہ کے گزروں گا کہ صرف کابل میں اترتے ہوئے پرچموں کو نہ دیکھیے، بلکہ غزنی میں چاراہوں پر، شاہراہوں پر ہونے والے ماتم اور عزاداری کو بھی دیکھیے۔ صرف ایک کلپ نہ چلائیے، پورے افغانستان کے حالات کو نظر میں رکھیے۔ 12 صوبوں میں سے 4 صوبے اکثریتی شیعہ صوبے ہیں، اور جہاں اکثریتی شیعہ علاقے ہیں وہاں بھرپور عزاداری کرنے کی اجازت بھی وہی دے رہے ہیں جنہوں نے کابل کے چوک سے یا حسین کے پرچم اتار کے لا الہ الا اللہ کے پرچم لگائے ہیں۔ فی الحال صرف اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ احتیاط کیجئے، کسی رائے دینے سے گریز کیجئے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں گے۔ حالات کی بہتری اور امت کے لیے اور اس خطے کی آسانی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ سب سے پہلا عنوان سیرت عبادت الہیہ، بندے کا اپنے رب سے تعلق کتنا گہرا ہے۔ دوسرا عنوان سیرت عزیزان گرامی، اس شخصیت کا اپنے گھر والوں سے تعلق کیسا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں تو بہت اہتمام کے ساتھ بیٹھتا ہے، مگر گھر والوں کے لیے اس کے رویے اچھے نہیں ہیں۔ یہ انسان ناکام ہے، یہ انسان بڑا آدمی نہیں ہے، بلکہ شاید بہت چھوٹا انسان ہے کہ اسے اللہ تو یاد ہے، مگر اللہ نے جن کی ذمہ داریاں اس میں ڈالی ہیں وہ اسے یاد نہیں ہے۔ گھر والوں کے ساتھ اخلاق، زوجہ کے ساتھ اخلاق، بچوں کے ساتھ اخلاق، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات۔ ویسے ہم پر ایک خصوصی انعام ہے، حسینی عزاداروں پر اللہ کا ایک خصوصی انعام ہے، ہم امام حسین کی عزاداری کی وجہ سے رشتوں کے پاسدار ہیں۔ کربلا ہمیں رشتوں کی پاسداری سکھاتی ہے۔ بھتیجا، بیٹا، بھائی، بہن، بھانجے، یہ آپ اور ہم جو روزانہ کسی نہ کسی ایک عنوان پر گریہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بھانجے کی ماموں کے ساتھ جو محبت ہے، ماموں کی جو بھانجوں کے ساتھ اور بہن کے ساتھ تعلق ہے، ہم اس پر گریہ کریں، اسے سنیں، اور ہمارے گھروں میں ماموں بھانجوں میں الفتیں نہ ہوں، پیار نہ ہو، حقوق کی ادائیگی نہ ہو۔ بھتیجے کا چاچا کے ساتھ، چچا کا بھتیجے کے ساتھ تعلق تو بیان ہو، مگر گھروں میں چچا اور بھتیجوں میں تعلقات اچھے نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر کہیں ایسا نظر آ رہا ہے تو سمجھیں کہ کربلا تک ابھی پہنچے نہیں ہیں، ہمارے گھوڑے کو بھی کربلا تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، دوسرا عنوان سیرت یہ ہے، سرکار کی زندگی میں یہ سیرت اور یہ عنوان سیرت انتہا درجے پر اور کمال مطلق پر، 1-2 زوجائیں نہیں، 11 زوجاؤں کے ساتھ تعلق، اور ہر زوجہ جب تک زندہ رہی سرکار کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتی رہی۔ کوئی جھوٹی روایت تو ملتی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، کہ کسی زوجہ محترمہ نے گلہ کیا ہو کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، میرے ساتھ سرکار نے ایسا کیا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہر زوجہ نبی سے ان کا کلمہ پڑھتی نظر آ رہی ہے، ان کا احترام کرتی نظر آ رہی ہے۔ جی 11 زوجاؤں میں غالب زوجاؤں کے فضائل آپ کے پیش نظر ہیں۔ ایک اور صلوات ہدیہ کریں محمد۔
اور بچوں کی کیفیت اور رشتہ داروں کی کیفیت فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور نبی مکرم اپنے ارحام کے ساتھ جو نبی کا انداز تھا وہ مثالی ہے اور ہمارے لیے رہنما ہے. تیسرا رکن سیرت، دشمنوں کے ساتھ یہ کیسا تھا، مخالفوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا. جو اپنوں کے ساتھ اچھا ہو وہ اس وقت بہتر انسان شمار ہوگا جب دشمنوں کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی حکیمانہ ہو. نبی مکرم کو پتھر مار مار کر جنہوں نے لہو لہان کیا، سرکار کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر جنہوں نے آمادہ کیا، نبی مکرم کو اتنی اذیتیں پہنچائیں میرے محترم عزیزوں کہ سرکار کا یہ فرمان ما اوتیا نبی کما اوتیت، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئیں. اتنی اذیتیں اٹھانے والا نبی فتح مکہ کے موقع پر جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سب اذیتیں پہنچائی تھیں تو انتہائی اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ میں انہیں معاف کر رہا ہوں تو بھی معاف کر دے، یہ مجھے جانتے ہی نہیں تھے کہ میں کون ہوں. دشمن کے ساتھ رویہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار کی سنگینی دیکھیے، سرکار کی سیرت مبارکہ کی سنگینی. بہت بڑی تعداد میں نبی جا رہے تھے اپنے اصحاب کو لے کر. ایک پہلے کئی جنگیں ہو چکی ہیں، ایک جنگ اور ہو جاتی، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، ایک جنگ اور ہو جاتی. لیکن حضرت وہ محاذ ہی تلوار کی جنگ کا نہیں تھا، وہ محاذ حلم اور بردباری کا، وہ محاذ قلم کے جہاد کا تھا. یعنی وہاں تلواریں رکھوا کر قلم چلانے کا مرحلہ تھا. یہ منظر بھی نبی کو دکھانا تھا کہ کس انداز سے صلح ہوتی ہے اور کس انداز سے معاہدے ہوتے ہیں، کس انداز سے 2 بڑی طاقتوں میں ظاہری طور پر معاملات کو طے کیا جاتا ہے. یہ بھی سرکار نے دکھایا. اور ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی، صلح حدیبیہ کا مرحلہ ہے. قلم چلا تھا، دقت قلم چلا تھا کہ اعلان ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں فتح مبین دے دی. فتح مبین کیسی؟ یہ تو واپس جا رہے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. کون سی فتح ہوئی ہے؟ آپ کو تو عمرہ بھی نہیں کرنے دے رہے، آپ کو تو مکے جانے بھی نہیں دے رہے، آپ کو شہر میں داخل بھی نہیں ہونے دیا. آپ کی تو ساری شرائط کو انہوں نے، آپ کے تو الفاظ تبدیل کروا دیے، آپ کی پسند سے تو جملے نہیں لکھنے دیے. اور قرآن کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے میرے حبیب آپ کو خیبر کی، خندق کی، احد کی، بدر کی تمام مارکوں کے اندر 80 سے زیادہ سرایا اور غزوات سرکار نے لڑے، جن میں خود شریک ہوئے وہ غزوات اور جن میں خود شریک نہیں ہوئے وہ سرایا. مگر کسی بھی جنگ کے جیتنے پر اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں فتح مبین دے دی. یہاں تلوار بھی نہیں چلی اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں فتح مبین دے دی. یہ کیسی فتح مبین ہے؟ اللہ گویا پیغام دے رہا ہے برداشت سے بڑھ کر کوئی فتح ہے ہی نہیں، تحمل مزاجی سے بڑھ کر کوئی جیت ہے ہی نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں گے. لہذا نبی مکرم دشمنوں سے کیسے ہیں، وہ نبی کی سیرت میں ایک بارز پہلو. اور چوتھا عنوان سیرت وہ یہ کہ اپنے بعد والوں کے لیے کیا چھوڑ کر گئے. جا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو بعد والوں کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی رہنمائی. سرکار کی سیرت قابل پیروی اللہ نے اس لیے قرار دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے کہ نبی مکرم اپنے بعد 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، قرآن اور عطرت اہل بیت. میری یہاں تمہید اگر مکمل ہو تو میں عرض کروں عزیزان گرامی، نبی کے افعال اور نبی کے ملاقات کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے جنہیں پنجتن کہا جاتا ہے. دیکھیے نبی کے بعد ہمیں ایسا انتظام اللہ نے عطا کیا ہے، نبی چھوڑ کر گئے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا رہے کہ نبی گئے نہیں ہیں. توجہ چاہوں گا، ایک مفہوم ہے اور محنت سے، ذہنی طور پر محنت سے سجانے کے بعد آپ تک منتقل کیا جاتا ہے. یہیں بیٹھ کر مجھے جملے نہیں آ رہے ہیں، کوئی 10 دفعہ سوچا ہے کہ یہ کہنا ہے وہ کہنا ہے. اس کے بعد صلوات پڑھے ذرا محمد والے. 1 گھنٹے کی تقریر کی ڈیلیوری میں 10 گھنٹے پیچھے شامل ہیں. دقت چاہوں گا آپ سے. جی نبی مکرم جا رہے ہیں، کیسے نبی کی
اچھا جو نبی نے دکھا دیا کر کے وہی دہرایا جاتا رہے گا؟ یعنی سرکار نے 63 برس میں جو ہمیں مثالیں دی ہیں، کیا انہیں دہرایا جائے گا یا کچھ اور اہتمام ہونا چاہیے؟ اہتمام یہ کیا کہ اللہ نے نبی کی گود میں 4 آئینے رکھ دیے، اور ان آئینوں کا کام یہ ہے کہ نبی کی زندگی سے عکس کو اپنے اندر جمع کرتے رہیں، اور نبی کی رحلت کے بعد ان عکسوں کی عکس برداری ہوتی رہے۔ یا میں یوں کہوں کہ نبی ہوتے تو کیا کرتے، وہ یہ آئینے بتاتے ہوئے نظر آئے۔ نبی نے کیا کیا، یہ نبی کی 63 برس کی زندگی ہے، اور نبی ہوتے تو کیا کرتے، یہ پنجتن بتائیں گے۔ اللہ نے نبی مکرم پر کتاب بھی اتاری اور نبی مکرم پر 4 آئینے بھی اتارے۔ مجھے کہنے دیجئے جیسا کتاب کا وزن ہے ایسا ہی ان 4 آئینوں کا وزن ہے۔ لہذا فرمایا میں 2 گراں قدر تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 سنگین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ دونوں کا وزن ایک جیسا ہے، اور اگر معرفت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو اس کا وزن زیادہ سنگین ہے جو کسی اور کو اٹھا رہا ہو۔ یعنی اگر اہل بیت قرآن کے حامل ہیں تو ان کا وزن سنگین ہونا چاہیے، تبھی قرآن ان پر حمل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لہذا ایک کو ثقل اکبر کہا گیا اور ایک کو ثقل اصغر کہا گیا، اور یہ دونوں سنگین چیزیں، اور ان کی سنگینی مادی نہیں ہے، دقت چاہوں گا، ان کی سنگینی مانوی ہے، روحانی ہے۔ گھوڑا اٹھا لیتا تھا نبی کو، نبی نے اٹھا لیا قرآن کو۔ قرآن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو وہ کون سا وزن ہے جو پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا، اور وہ کون سا وزن ہے جو ہماری طاق برداشت کر لیتی ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ جو ہماری طاق، وہ جو ہم خود اٹھا لیتے ہیں قرآن کو، وہ مادی وزن ہے۔ یہاں مراد جو نبی فرما رہے ہیں مادی وزن ہی نہیں ہے، بلکہ نبی مکرم جس وزن کی بات کر رہے ہیں وہ روحانی اور مانوی وزن ہے۔ اس کو اٹھانے کے لیے وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا مانوی وزن۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن نبی اٹھا رہے ہیں تو یہ مانوی وزن ہے۔ اور ایک مرتبہ حسین پشت نبی پر اگر آ کے بیٹھے ہیں تو جو نبی کا سر اٹھ نہیں رہا، اس لیے نہیں اٹھ رہا کہ وزن ہم وزن پر بیٹھا ہوا ہے۔ سیدہ کے آنے پہ جو نبی کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وزن ہم وزن کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ 4 آئینے جو اللہ نے نبی کو حوالے کیے ہیں، ان میں پہلا آئینہ قد رسول کے مبارک برابر ہے، نبی کے قد کے برابر ہے۔ جی جو بات کی جائے اس پہ دلیل بھی ہو۔ یہ پہلا آئینہ جسے علی کہتے ہیں، یہ نبی کے قد کے برابر ہے۔ دلیل دے دوں؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنا جیسا لاؤ۔ تو اللہ نے نبی جیسا جسے بنایا ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ ادھر میدان احد ہے، سب لوگ چلے گئے، میدان چھوڑ گئے، جس کا جتنا حوصلہ تھا ہر ایک سے ایک سی توقع نہ رکھا کریں، جس میں جتنی طاقت تھی اتنا اس نے مقابلہ کیا۔ صرف 13 لوگ رہ گئے جن میں ایک مولا کائنات ہے، اور جب علی اتنے بڑے لشکر سے گویا تنہا لڑ رہے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی سمتوں میں مولا حملے کا جواب دے رہے تھے، اور لڑتے ہوئے جو شان علی بیان ہوئی ہے کہ حتیٰ میں اور آپ کیا نعرہ لگائیں گے
ہم اور آپ کیا صلوات بھیجیں گے جب جبریل امی یہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نبی کے نبی مکرم کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے حضرت جبریل امی اور کہا یا رسول اللہ، دیکھ رہے ہیں علی تنہا بھی ایسے لڑ رہا ہے جیسے لشکر کے ساتھ لڑتا ہے، اور علی کو اس بات سے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں مولا کو زخم بھی زیادہ لگے ہیں۔ علی کو اس بات سے کوئی خوف نہیں ہے کہ علی پر حملہ ہوگا اور علی جام شہادت نوش کر جائیں گے اور جان سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ تو میرے مولا نبی نے بے ساختہ فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ، ایسے کیوں کرنا لڑے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور یہ منیت کی کیا کیفیت تھی کہ جبریل نے بے ساختہ فرمایا انا منکما، اور میں آپ دونوں کی برکت سے ہوں۔ وہ جو آئینہ نبی کا ایک آئینہ جو پہلا آئینہ ہے وہ قد رسول کے برابر ہے، لہذا وہ مکمل تصویر دکھائے گا، وہ مکمل تصویر دکھائے گا۔ اور عزیزان گرامی اس نے مکمل تصویر دکھائی، انا اقاتل علی التنزیل یا علی انت تقاتل علی التاویل، یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جہاد کر رہا ہوں، تم تعویل کی بنیاد پر جہاد کرو گے۔ سورہ مبارکہ النساء کی ایک آیت تو اس قد رسول کے مطابق آئینے کی تعریف یوں کرتا ہے، وہ آیت یوں تعریف کرتی نظر آتی ہے، فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک، اے میرے حبیب اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ قتال اور جہاد میں فرق ہے، جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ جہاں دیگر صلاحیتوں کا استعمال بھی اللہ کی راہ میں ہو اسے جہاد کہا جاتا ہے، اور جہاں صرف اور صرف تلوار چلائی جائے اسے قتال کہا جاتا ہے۔ تلوار کے میدان کو قتال کہا جائے گا۔ لفظ جہاد اگر استعمال ہوتا تو گنجائش نکال دی جاتی کہ یہاں تو اور بھی میدان تھے اللہ کی راہ میں کام کرنے کے، لیکن قتال کا لفظ ہے، فقاتل فی سبیل اللہ، اے میرے حبیب امر ہے اللہ کا نبی کو، اے میرے رسول، اے میرے حبیب اللہ کی راہ میں تلوار نکالیے۔ اور یہ کام لا تکلف الا نفسک، یہ ذمہ داری نہ اٹھائیے مگر اپنے اوپر اٹھائیے۔ اتنے بڑے محترم مجمع میں سوال کرتا ہوں کہ نبی نے کتنی دفعہ تلوار اٹھائی؟ سرکار کے ہاتھ میں تو تلوار جچتی نہیں تھی، اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہو وہ تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہ دیجیے گا، یہ کام نہ کیجیے گا، یہ کام حمل نہ کیجیے گا مگر الا لنفسک، الا نفسک، یہ کام کرے تو آپ کا نفس کرے، اور اللہ کے نبی کے نفس کو علی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی مکرم کا مکمل قد رسول کے مطابق آئینہ، الا لا نبی آبادی یا علی، یا علی تم اور میں ایسے ہی ہیں جیسے ہارون اور موسیٰ۔ یہ ایک دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ قد رسول کے مطابق آئینہ ہے۔ تم اور میں ایسے ہی ہیں جیسے ہارون اور موسیٰ، دونوں نبی ہیں، لیکن فوراً کہا الا لا نبی آبادی، سارے کمالات وہی ہیں مگر بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد آنے والا کوئی نبی، تم میرے بعد نبی نہیں ہو، ضرورت نبوت نہیں تھی اس لیے تم نبی نہیں ہو۔ اس زمانے میں آتے جس زمانے میں نبوت کی ضرورت تھی تو ایسے ہی نبی ہوتے ہیں، لیکن ضرورت قلمدان نبوت ختم ہو چکا، اب قلمدان امامت ہے، لہذا فرمایا سارے کمالات تمہارے اندر میرے والے ہیں بس اس ایک نقطے کے علاوہ۔ یہ ایک آئینہ، اب کیسے نبی ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ علی نے کر کے دکھایا، نبی ہوتے تو یہ کرتے۔ جنگ جمل کے موقع پر جب مولا نے اعلان کیا، جب جنگ فتح ہونے کے قریب تھی، تو آپ نے منادی کروائی کہ خبردار کوئی مال غنیمت کو ہاتھ نہ لگائے۔ جنگ جیت گئے، مال غنیمت کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، مگر چند اصحاب جمع ہو کر مولا کی خدمت میں آئے، یا علی آپ سیرت نبی سے روگردانی کر گئے،
نبی کی سیرت یہ تھی کہ جنگ کے جیتنے پر مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا. آپ نے اس جنگ کے جیتنے پہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے روک دیا، مال غنیمت لینے سے روک دیا. تو میرے مولا علی نے ایک تاریخی حسین جملہ ارشاد فرمایا تم میں سے کس میں جرأت ہے جو ناموس رسول کو مال غنیمت میں لے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس بچے کے اعتماد پر بھی اسے شاباش ہو، مگر پتہ نہیں مجلس میں ان کے ابا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تا یا دادا کوئی تو ان کا بڑا ہوگا نا، تاکہ اسے سکھائے کہ کیسے نعرے لگائے جاتے ہیں اور کب لگائے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. ایک آئینہ، دوسرا آئینہ نسبتاً چھوٹا ہے، توجہ، نسبتاً چھوٹا ہے مگر اپنے شعبے میں مکمل ہے، اور اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، خواتین کے میدان میں نبی ہوتے تو ایسے ہوتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور پھر دو چھوٹے چھوٹے دائیں بائیں اور آئینے بھی ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں ایک کو حسین کہتے ہیں. یہ بظاہر چھوٹے آئینے ضرور ہیں مگر محترم سننے والوں، آئینہ چھوٹا ہو یا بڑا تصویر مکمل دکھاتا ہے. آئینہ ٹوٹا ہوا ہو یا جڑا ہوا ہو، آئینے کا خاصہ اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ ٹوٹ کر بھی کام مکمل کرتا ہے. ان کی قدم قدم پر دل آزاریاں ہوں گی مگر سیرت بیان ہوتی رہے گی. یہ جو ایک آئینہ امام حسن کی صورت میں ہے، ایک آئینہ امام حسین کی صورت میں ہے، ان دونوں آئینوں کا تعارف سرکار نے اس انداز سے کروایا، ہما امامان قاما او قعدا. میرے یہ دونوں بیٹے حسن حسین امام ہیں، یہ دونوں امام ہیں. امام ہیں، لفظ امام بڑی آرزو تھی کچھ لوگوں کو کہ امام کا لفظ استعمال نہیں ہوا. حدیث مبارکہ میں انتہائی مختصر اور جامع پیغام نبی نے دے دیا، اور مکمل جملہ ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں، یہ دونوں امام ہیں. بعد والے جملے نے دونوں کی سیرت کو تقسیم کیا ہے، دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں. ترجمہ یہ نہیں کریں کہ ایک کھڑا ہو اور ایک بیٹھا ہو، تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کھڑے ہوں دونوں بیٹھے ہوں. ان کے مزاجوں میں جنگ اور صلح نہیں ہے، یہ پابند مزاج نہیں ہے، پابند مشیت ہیں. اگر حسین کو ضرورت پڑے گی صلح کی تو حسین بھی صلح کریں گے، اور اگر حسن کو ضرورت پڑے گی تلوار چلانے کی تو حسن بھی تلوار چلائیں گے. یہ تلوار رکھنا اور قلم چلانے کا مزاج نہیں رکھتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے. دونوں کے مزاج میں مشیت کی پابندی ہے. ہما امامان قاما تسنیہ، دونوں کھڑے ہوں. قعدا ہم روزانہ اس جملے کو کہتے ہیں، بحول اللہ اقوم و اقعد. نماز کی حالت میں اس لفظ کو ہم روزانہ ادا کرتے ہیں اور دسیوں دفعہ ادا کرتے ہیں. اللہ کی مدد سے اقوم کھڑا ہوتا ہوں، اقعد بیٹھتا ہوں. قاما دونوں کھڑے ہوں، قعدہ دونوں بیٹھے ہوں. دونوں امام ہیں، اور دونوں کی امامت عزیزان گرامی اتنی روشن ہے کہ یہ بحث بھی یہاں نہیں ہوگی کہ بچے ہیں اور امام ہیں. بھائی زیادہ اس الجھن میں نہ پڑیے، نبی بچپن میں نبی ہو سکتا ہے تو امام بھی بچپن میں امام ہو سکتا ہے. اگر حضرت اسماعیل دنیا میں آنے سے پہلے علیم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں. یہ سورہ زاریات اور سورہ مبارکہ مریم کے اندر دونوں آیتیں حضرت اسماعیل کے لیے. اللہ ارشاد فرمایا فبشروہ بغلام علیم. حضرت ابراہیم کو
ایک ایسی اولاد، ایک ایسے بچے کی بشارت دی ان لوگوں نے جو علیم بچہ ہے۔ علیم تو اللہ کی صفات میں سے ہے، کہیں توحید ناشناس توحید پرستوں کو آیت نظر نہ آ جائے کہ علیم تو اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ ایک بچے کو کہہ رہا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، یعنی کوئی بچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے پڑھا لکھا ہو، تعلیم وہاں سے لے کر آئے، علم وہاں سے لے کر آئے۔ قرآن میں اگر ایک مثال بھی موجود ہے تو کیا دوبارہ کچھ اور مثال دینے کی ضرورت ہے؟ فارمولوں کی کتاب ہے، اللہ کی جانب سے آنے والا وہاں سے پڑھ کر آتا ہے، لہذا یہاں علیم کہا، اور پھر ایک اور آیت کے اندر حلیم کہا ہے حضرت اسماعیل کو، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایک ایسے بچے کی جو حلیم اور بردبار۔ عزیزان گرامی، وہاں سے علم بھی لے کر آئے ہیں، وہاں سے تحمل مزاجی بھی لے کر آئے ہیں، اور یہ دونوں بچے بھی، دونوں شہزادے بھی، ہما امامان، دونوں امام ہیں، چاہے ان میں سے دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں۔ ان میں جو سبط اکبر ہے، بڑا بیٹا ہے، نبی جنہیں دو بھائیوں کو امام بنا کر گئے ہیں، ان میں بڑا بیٹا، بڑا امام، بڑا بھائی، بلکہ عظمت امام حسن مجتبیٰ پر ایک جملہ حضرت کی خدمت میں ہدیہ کروں تاکہ مولا ہم سے راضی ہوں۔ حسین تو عزیزوں نام نہیں ہے، نام تو ہے ہی حسن، چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں۔ حسن چھوٹا حسن، حسن مجتبیٰ، چھوٹا حسن حسین، چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں نا، یعنی یہ کمال ہے اس وجود مقدس امام حسن مجتبیٰ کا کہ حسین بھی جڑے ہوئے ہیں تو انہی کے نام سے جڑے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت پر۔ دونوں بھائیوں کا نام نبی نے حسن رکھا ہے، ایک حسن، ایک چھوٹا حسن، اور امام حسن مجتبیٰ اور جمال مصطفیٰ۔ کل کی گفتگو سے اگر میں یوں اپنی بات کو پیوست کروں، ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہے کہ آدم کو دیکھے۔ بھئی ہم لوگ بھی تو کاش ہم نے اپنے دادا کو دیکھا ہوتا، کاش ہم نے اپنے پردادا کو دیکھا ہوتا۔ بڑے لوگوں کو دیکھنے کی بعد میں آنے والوں کو آرزویں ہوتی ہیں، جی اللہ کے نبی بھی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جن کو دیکھنے کی کسی بھی سالم دماغ کو آرزو ہو سکتی ہے، اس کو رہنمائی فرما رہے ہیں۔ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہے، جس کی آرزو ہو کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، وَإِلَى نُوح فی حلمہ، جو حضرت نوح کو ان کے حلم اور بردباری میں دیکھے، وَعَلَىٰ ابراہیم فی خلتہ، جو حضرت ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ موسیٰ فی عبادتہ، اور جو موسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہے، اللہ اکبر، وَإِلَىٰ یوسف فی جمالہ، جو یوسف کے جمال کو دیکھنا چاہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، جو سارے نبیوں کا کمال اور جمال دیکھنا چاہتا ہے وہ اکیلا علی دیکھ لے، اسے سارے نبیوں کے کمالات نظر آ جائیں گے۔ اب وہ جو علی تمام انبیاء کے کمالات کا مجموعہ ذات، وہ علی جس کو اپنے آپ کو جس کا چھوٹا غلام کہے، اس نبی کا کمال اور جمال کیا ہوگا؟ جی سارے نبیوں کے کمالات کا مجموعہ علی، اور علی جس سے کمال لیتا ہو وہ نبی۔ اب ذرا حدیث سنیے، من اراد ان ينظر الى رسول اللہ فلینظر الى حسن ابن علی، جو چاہتا ہے کہ نبی کے چہرے کا دیدار کرے وہ حسن مجتبیٰ کو دیکھ لے۔ سرکار کو دیکھنا، امام حسن کو دیکھنا سرکار کو دیکھنے کے مترادف۔ کمالات امام حسن میں یہ بات بھی روشن ہے کہ یہ وہاں سے علم بھی لے کر آئے ہیں اور وہاں سے حلم بھی لے کر آئے ہیں، جی وہاں سے علم بھی لے کر آئے ہیں۔ اب 8-10 مثالیں میرے ذہن میں اور وقت تنگ ہو گیا ہے، لیکن دل کر رہا ہے کہ صرف ایک مثال کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کروں۔ وہاں سے علم بھی لے کر آئے ہیں، وہاں سے حلم بھی لے کر آئے۔ 3 سال کا سن ہے، نبی کی آغوش میں تشریف فرمائے، سرکار ایک آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں اور امام حسن مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب بہت دیر اس کیفیت میں رہی
تو ایک صحابی محترم کی آواز آئی، اے حسن نانا کی بات غور سے سنو۔ ظاہر ہے اپنے بچے کی طرح سمجھیں گے تو پھر نانا کی بات غور سے سنو۔ امام دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، نبی تفسیر قرآن بیان فرما۔ جیسے ہی انہوں نے فرمایا نا کہ نانا کی بات غور سے سنو، تو نبی مکرم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ سرکار نے فوراً فرمایا ان الحسنہ یطالع لوح المحفوظ۔ میرا حسن لوح محفوظ پڑھ رہا تھا۔ میرا حسن اگر کہیں دیکھ رہا ہے تو کچھ پڑھ رہا تھا۔ اللہ مغفرت فرمائے علامہ طالب جوہری کی۔ علامہ طالب جوہری نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دیکھا ہے، مجھے نہیں مل پایا یہ لفظ، لیکن ایک معتبر نام، ایک بڑا نام، فرماتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو ایسے بھی دیکھا ہے۔ ان کے خطاب میں کہتے ہیں کہ ان الحسنہ یطالع لوح المحفوظ بھی ہے، یہ تو ہے، اس کی سندیں تو بہت ملی ہیں کہ امام حسن فرمایا حسن بے تحقیق حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے، لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ بھی ہے ان الحسنہ یلاحظ لوح المحفوظ، حسن لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ ممکن ہے کوئی بچہ کہے بھائی کیا فرق ہوا، کیوں اتنا آپ نے اہتمام سجا کر اس بات کو بیان کیا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بڑا فرق ہے، مطالعہ اور ہے، ملاحظہ اور ہے۔ مطالعہ علم کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے، ملاحظہ ترمیم کے لیے اور تبدیلیوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اس فاطمہ زہرا کا لال ہے، یہ اس بی بی کا بچہ ہے جس بی بی نے مولا علی سے یہ فرمایا تھا انی عالمۃ ما کان وما یکون، جو ماضی میں گزر گیا میں اس کی عالمہ بھی ہوں، جو آگے ہوگا میں اسے بھی جانتی ہوں، ومن لم یکن، اور جو نہیں ہوگا میں اسے بھی جانتی ہوں۔ تو نبی نے فرمایا میری فاطمہ لوح محفوظ کو پڑھتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع آج صبح ہفتوں میں محرم امام حسن کی اس فضیلت کو سن کر کچھ دیر کے لیے اپنی لو لگائے امام حسن سے۔ حسن مولا اس ذات کو کہا جاتا ہے جو تقدیریں بدل سکتا ہے۔ جنہیں اپنی تقدیریں بہتر کرنی ہے وہ صلوات ہدیہ کریں۔ اس باکمال ہستی کو زہر دے دیا گیا، اور زہر بھی ایسا کہ اگر وہ کثیر پانی میں ڈال دیا جائے تو اس میں موجود مخلوق تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ جب امام کو قے آنے لگی، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے، تو امام حسین بھائی کے سرہانے بیٹھے تھے، تشت میں امام کا جگر باہر آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں کسی نے کہا کہ زینب آ رہی ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ فرمایا بھائی حسین یہ تشت اٹھا لو، میری بہن برداشت نہیں کر پائے گی۔ سلام ہو زینب کبریٰ پر۔ کبھی بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھتی ہیں، کبھی اس سے پہلے نانا کا جنازہ دیکھتی ہیں، ماں کی میت دیکھتی ہیں، بابا کا لاشا دیکھتی ہیں، بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھتی ہیں، اور حد ہے برداشت کی، 70 قدم کے فاصلے سے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عرب دنیا کا دستور تھا اگر عرب کی عورت کسی رستے پہ جا کے کھڑی ہو جائے اور دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لے تو گزرنے والے سمجھتے تھے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ بڑا شدید مرحلہ ہے امتحان کا۔ جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی تو میری بیوی نے کئی مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کر یزیدی سپاہیوں کو متوجہ کیا کہ علی کی بیٹی کچھ مانگ رہی ہے، مگر عزادارو یہ تو عرب بھی نہیں تھے،
یہ تو عرب بھی نہیں تھے، ورنہ کوئی تو بڑھ کر پوچھتا کہ یہ بی بی کیا مانگ رہی ہے۔ جب کسی نے بی بی کو جواب نہیں دیا تو خود صدائیں لگائیں، کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچائے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا امام حسن نے وصیتیں فرمائیں، اور وصیتوں کے درمیان جناب ام فروہ کو جناب قاسم کی عمر اس وقت 2 سال کی ہے۔ جب امام کی شہادت ہو رہی ہے حضرت قاسم 2 سال کے ہیں، اور جب حضرت ام فروہ سے وصیتیں فرمانے لگے، اپنے بچے کو اپنے سینے پہ لٹا کر حضرت ام فروہ کو ایک تحریر لکھ کر دی کہ کبھی مشکل ترین وقت آئے تو یہ تحریر کھول کر دیکھ لینا اور یہ بھائی حسین کو دے دینا۔ بڑے بھائی کی زوجہ ہے، بھائی کا یتیم بچہ ہے۔ 10 سال تک امام حسین نے جناب ام فروہ کو کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آنے دی کہ بی بی بڑھ کر کہتی کہ مشکل گھڑی ہے، حسین سے مدد مانگو۔ پہلے سے پہلے ضرورتوں کو مکمل کرنا، احساس رکھنا جو ایک امامت کا تقاضا اور جو ایک کامل انسان ہونے کی علامت ہے، کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، مگر عزادار و کربلا میں مشکل آ گئی۔ کبھی جناب ام فروہ کی زندگی میں اتنی مشکل نہیں آئی تھی جتنی کربلا میں بی بی محسوس کر رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ لہٰذا وہ تحریر کربلا میں کھول کر دیکھی گئی جو امام حسین کے نام لکھی تھی، اے بھائی حسین، کربلا میں نہیں رہوں گا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مگر میری جانب سے میرے بچے قاسم کو قبول کر لینا۔ آپ آمادہ ہیں؟ نہیں معلوم میری اور آپ کی زندگیوں میں 7 محرم اس سال میں 1 مرتبہ تاریخ آتی ہے، اور ہمارے یہاں کا علاقائی طریقہ یہ ہے کہ آج حضرت قاسم کو یاد کرتے ہیں۔ جوان بھی مجلس میں بڑی تعداد میں ہیں، جو مائیں اپنے بچوں کی شادیوں کی آرزویں لگائے ہیں وہ بھی اپنی منتوں کو یہاں پورا کرنے آتی ہیں۔ ایک ماں کا بچہ کہ جس کی شادی کی آرزو تھی، وہ کربلا میں ایسے مارا گیا کہ اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ نہیں تھا، اس کے ہاتھوں پر خون کا رنگ تھا۔ شب عاشور امام حسین نے ایک بڑے خیمے میں تمام اصحاب اور اعوان کو جمع کیا اور ہر ایک کا شہادت نامہ اسے پڑھ کر سنایا۔ تم کیسے مارے جاؤ گے، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور شہیدوں کے نام پڑھ کر سنائے کہ کل کون کون شہید ہوگا۔ سارے بڑے تھے وہاں پر، لیکن حضرت قاسم بھی خیمے میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کب میرا نام آئے گا، اور ہر کچھ دیر کے بعد کہتے تھے چچا میں۔ تو امام حسین نے ایک جملہ فرمایا، قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ تو ہاشمی غیرت جوش میں آئی اور ایک مرتبہ انگڑائی لے کر کہا، حل یسلون الی الخیام، کیا یہ فوج اشقیہ خیمے میں گھس آئے گی؟ میرا بھائی تو کہوارے میں۔ فرمایا نہیں بیٹا، علی اصغر کو میں اپنی گود میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اب شب عاشور حضرت قاسم کو یہ تو معلوم تھا کہ میں کل شہید کیا جاؤں گا، لیکن عزادارو روز عاشور انتظار ہے کہ پہلے سے پہل چلا جاؤں، جلدی چلا جاؤں۔ بار بار چچا کے سامنے آ کر چلے جاتے ہیں تاکہ چچا دیکھ لے، اور حد تو یہ ہے کہ ایک مرحلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، چچا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ امام نے فرمایا اپنی ماں کے پاس واپس جاؤ۔ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ امام حسین نے لوٹایا۔ اب جناب ام فروہ کو یاد آیا کہ وہ خط اسی مشکل وقت کے لیے تو تھا،
اس خط کو کھولا تو اس میں امام حسن کی وصیت ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رو رہے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ آج 7 محرم حضرت قاسم کو سلام کرنے کی تاریخ ہے۔ لے کر پہنچے ہیں چچا کے پاس خط بابا کا۔ امام نے کھول کر دیکھا، بھائی کی تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اور جملہ کہوں، یہ واحد منظر ہے کربلا کے شہیدوں میں جو جناب قاسم اور امام حسین کا۔ امام نے بچے کو گلے لگا کے اتنی دیر گریہ کیا کہ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ جناب زینب نے امام حسین کے سرہانے بیٹھ کر سورہ شفا پڑھی، جناب قاسم کے سرہانے بیٹھ کر سورہ شفا پڑھی، پھر آواز دی عباس قاسم کو تیار کرو، اور حضرت قاسم کو تیار کیا گیا۔ پیر بہت دراز نہیں تھے، قد بہت دراز نہیں تھا، رکابے کاٹ کر چھوٹا کر کے پیروں تک پہنچایا گیا۔ امام حسین نے امامہ باندھا اور نقاب بھی لگا دی، اور نقاب اس لیے لگائی کہ جناب قاسم حسن و جمال میں حضرت ابو طالب جیسے تھے۔ مقتل لکھنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ حسین نے چہرہ بہت کم سنی کا تھا، چہرہ مبارک پر بچپنا ظاہر تھا، اور حسن و جمال میں حضرت ابو طالب کے مشابہ تھے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب یہ کٹا ہوا سر شام کے بازار سے گزرنے لگا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حسن جناب قاسم کا ایک منظر عرض کر رہا ہوں، تو شامیوں میں سے ایک نے بڑھ کر کہا آؤ ذرا اس چہرے کو بھی تو دیکھو۔ اپنے دوستوں کو دکھاتا ہوا کہتا ہے اس چہرے کو بھی تو دیکھو، کفل قتل قمر، چاند کا ٹکڑا ہے۔ عزادارو، جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ نقاب اس لیے لگائی کہ بچہ سمجھ کر حملہ نہ کر دیں۔ میدان کربلا میں روانہ کیا، اور جب حضرت قاسم وہاں پہنچے تو انداز وغا دادا والا ہے، انداز وغا دادا جعفر طیار والا ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ ہونے لگا۔ ارزاق شامی کا بڑا بیٹا آیا، حضرت قاسم نے مار دیا۔ ارزاق شامی کا دوسرا بیٹا آیا، پہلوانوں کا بیٹا پہلوان آیا، حضرت قاسم نے اسے بھی مار دیا۔ اور پھر اب جلال اور غصے میں خود ارزاق شامی آگے آیا۔ جب اس کیفیت میں جہاد ہونے لگا تو امام حسین نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا، یا اللہ میرے بھتیجے کی حفاظت فرما۔ مگر عزادارو، حضرت قاسم نے اس پہلوان کو بھی مار دیا، اور پھر کسی نے آواز لگائی قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا۔ حضرت قاسم نے جھک کر دیکھا تو سر پر ایک گرز آ کر لگا، گھوڑے سے گرے، چچا کو آواز دی چچا میری مدد کیجیے گا۔ عزادارو، جو رونے آئے ہیں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، کربلا میں 2 بدن پامال ہوئے ہیں۔ نہیں، آوازوں کو آزاد کریں گے، 7 محرم ہے۔ کربلا میں 2 بدن پامال ہوئے، ایک حسین کا بدن، ایک قاسم کا بدن، مگر دونوں میں فرق یہ ہے ایک زندگی میں پامال ہوا۔ حسین نے آواز دی تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، یہ کہہ کر حسین گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ فوج اشقیاء یہ سمجھی کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے اور وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے، اور بار بار آواز آتی رہی چچا مدد کیجیے گا۔ حسین جب پہنچے تو بدن پامال ہو گیا تھا، بیٹھ گئے بچے کے لاشے کے قریب۔ ابھی آپ گٹھڑی کی زیارت کریں گے، جناب جعفری صاحب ایک گٹھڑی اٹھا کے لا رہے ہیں۔ تصور میں ذرا کربلا چلے جائیے گا، حسین نے اپنے بھتیجے کے بدن کے ٹکڑے جمع کیے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، بہت رو لیے، بس آخری منزل۔
امام نے بچے کا لاشا کیسے اٹھایا؟ ابا بچھا دی، لاشے کے ٹکڑے جمع کیے اور لائے ہیں گنج شہیدہ کی طرف، مگر بھابی ام فروا امام کو نظر نہیں آئی۔ پوچھنے لگے بہن زینب بھابی کہاں ہے؟ تو دیکھا کہ پشت خیمہ پر سجدے کی حالت میں ہے اور تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا۔ جیسے ہی تسبیح مکمل ہوئی آواز دی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، امام کی گردن جھکی ہوئی تھی، بی بی سامنے بیٹھی تھی، لاشے کو دیکھا، پھر حسین مولا کو دیکھا۔ بڑا عجیب جملہ ہے جو مقتل نے لکھا، آواز دے کر کہا حسین اپنی گردن سیدھی کیجئے، آپ کو فخر ہے کہ آپ کا ایسا بھتیجا، مجھے فخر ہے کہ میرا ایسا بچہ، بس مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دیجئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکے نہیں۔ امام نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، تار تار ہو گیا، مگر عزاداروں ایک ماں کی آرزو تھی۔ امام نے کچھ ہی دیر میں خون بھرا کرتا جناب ام فروا کو دے دیا۔ بی بی نے یہ کرتا خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، یہ قافلہ کوفے گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ملی، تبرکات واپس آئے، ہر ایک بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی، جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی بھی اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ قافلہ کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا، جب مدینہ پہنچانا فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ بس آخری جملہ، جب جنت البقیع پہنچی قبر امام حسن کے برابر بیٹھ گئی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پر پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی۔ قاسم نے وفاداری کا حق، ماتم حسین۔